أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم إنك حميد مجيد. خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ہمارے امام بانی جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود و مہدی مسعود کے ایمان افروز اور روح پرور ملفوظات. فرمایا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلوار کھینچ کر نکلے کہ اگر کوئی کہے گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا تو میں اسے قتل کر دوں گا. ایسی حالت میں حضرت ابو بکر صدیق نے بڑی جرأت اور دلیری سے کلام کیا اور خطبہ کھڑے ہو کر پڑھا ما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسول، یعنی محمد بھی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ایک رسول ہی ہیں اور آپ سے پہلے جس قدر نبی ہو گزرے ہیں سب نے وفات پائی ہے. اس پر وہ جوش فروغ ہوا. اس کے بعد بادیہ نشین مرتد ہو گئے. ایسے نازک وقت کی حالت کو حضرت عائشہ صدیقہ نے یوں ظاہر فرمایا ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے اور بعض جھوٹے مدعی نبوت پیدا ہو گئے ہیں اور بعضوں نے نمازیں چھوڑیں اور رنگ بدل گیا ہے. ایسی حالت میں اور اس مصیبت میں میرا باپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ اور جانشین ہوا. میرے باپ پر ایسے سے غم آئے کہ اگر پہاڑوں پر آتے تو وہ بھی نابود ہو جاتے. اب غور کرو کہ مشکلات کے پہاڑ ٹوٹ پڑنے پر بھی ہمت اور حوصلہ کو نہ چھوڑنا یہ کسی معمولی انسان کا کام نہیں. یہ استقامت صدق ہی کو چاہتی تھی اور صدیق نے ہی دکھائی. ممکن نہ تھا کہ کوئی دوسرا اس خطرے کو سنبھال سکتا. تمام صحابہ اس وقت موجود تھے. کسی نے نہ کہا کہ یہ میرا حق ہے. وہ دیکھتے تھے کہ آگ لگ چکی ہے، اس آگ میں کون پڑے. حضرت عمر نے اس حالت میں ہاتھ بڑھا کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور پھر سب نے یکے بعد دیگرے بیعت کر لی. یہ ان کا صدق ہی تھا کہ اس فتنے کو فروغ کیا اور ان موذیوں کو ہلاک کیا. مسیلمہ کے ساتھ 1,00,000 آدمی تھا اور اس کے مسائل عبادت کے مسائل تھے. لوگ اس کی عبادتی باتوں کو دیکھ دیکھ کر اس کے مذہب میں شامل ہوتے جاتے تھے، لیکن خدا تعالیٰ نے اپنی معیت کا ثبوت دیا اور ساری مشکلات کو آسان کر دیا. خون مسیح پر ایمان لانا بھی سہل بنا ہوا ہے، کیونکہ اس پر ایمان لانے سے ایک تو روٹی ملتی ہے، دوسرے عبادت کی زندگی. اسلام میں تو اللہ اکبر کی آواز سے ہی نماز کے لیے اٹھنا پڑتا تھا، مگر اب یہ حال کہ خون مسیح پر ایمان لا کر رات کو شرابی پی کر سو گئے اور جب جی چاہا اٹھے، کوئی بات پرس نہیں. ایسی حالت میں لوگوں کا رجوع عیسائیت کی طرف ہونا لازمی امر ہے. لوگوں کی حالت کچھ اس قسم کی ہو گئی ہے کہ کہتے ہیں اے جہان میٹھا اگلا کس ڈٹھا. اس جہان میں بدمعاشیاں کر لو، آگے دیکھا جائے گا. اس قسم کے لوگ روٹی، بے قیدی اور آرام کی زندگی عیسائیت ہی میں پا سکتے ہیں. ان کے لیے کوئی ضروری امر نہیں، خواہ 10 برس تک بھی غسل جنابت نہ کریں. بس ان لوگوں کو جو عیسائی ہوتے ہیں
دیکھ کر تعجب نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دہریہ منش جو مرتد ہوئے ہیں، اگر عیسائی نہ ہوتے تو باطنی طور پر بھی تو مرتد ہی تھے۔ 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ازلی کافر جو بے قیدی اور اباحتی زندگی کو چاہتے ہیں، اور 3 قسم کے مومن، ظالم لنفس ہی، مقتصد، سابق بالخیرات۔ پہلی قسم کے مومن وہ ہیں جو ظالم ہیں، یعنی ان پر کچھ جذبات نفس غالب آ جاتے ہیں، دوسرے میانہ، اور تیسرے خیر مجسم۔ اب ازلی کافر جو نفس کے غلام اور بندے ہیں، جن کی غرض و غایت بجوز اس کے اور کچھ نہیں کہ بے قیدی کی زندگی بسر ہو اور روپے بھی برباد ہو، ان کو اسلام سے کیا مناسبت؟ وہ تو عیسائیت کو پسند کریں گے کہ تنخواہ مل جائے اور کسی چیز کی ضرورت نہ رہے۔ اگر جائیں گے تو وہاں بھی محض اس غرض سے کہ صدہا خوبصورت عورتیں اچھے لباس پہن کر جاتی ہیں، وہاں بد نظری کے لیے جا بیٹھے۔ غرض اس قسم کی عبادت زندگی والوں کو اسلام سے کوئی مناسبت ہو ہی نہیں سکتی۔ اس زمانے میں بھی مسلمہ نے عبادتی رنگ میں لوگوں کو جمع کر رکھا تھا۔ ایسے وقت میں حضرت ابو بکر خلیفہ ہوئے تو انسان خیال کر سکتا ہے کہ کس قدر مشکلات پیدا ہوئی ہوں گی۔ اگر وہ قوی دل نہ ہوتا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کا رنگ اس کے ایمان میں نہ ہوتا تو بہت ہی مشکل پڑتی اور گھبرا جاتا۔ لیکن صدیق نبی کا ہمسایہ تھا، آپ کے اخلاق کا اثر اس پر پڑا ہوا تھا اور دل نور یقین سے بھرا ہوا تھا، اس لیے وہ شجاعت اور استقلال دکھایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ ان کی زندگی اسلام کی زندگی تھی۔ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس پر کسی لمبی بحث کی حاجت ہی نہیں۔ اس زمانے کے حالات پڑھ لو اور پھر اسلام کی خدمت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے، اس کا اندازہ کر لو۔ میں سچ کہتا ہوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام کے لیے آدم ثانی ہیں۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر کا وجود نہ ہوتا تو اسلام بھی نہ ہوتا۔ ابو بکر صدیق کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اسلام کو دوبارہ قائم کیا، اپنی قوت ایمانی سے کل باغیوں کو سزا دی اور امن کو قائم کر دیا، اس طرح پر جیسے خدا تعالیٰ نے فرمایا اور وعدہ کیا تھا کہ میں سچے خلیفہ پر امن کو قائم کروں گا، کہ پیش گوئی حضرت صدیق کی خلافت پر پوری ہوئی، اور آسمان نے اور زمین نے عملی طور پر شہادت دے دی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سیدنا حضرت ابو بکر کی نسبت کیا خوب فرماتے ہیں، مکین امین زاہد عند ربہ مخلص دین الحق من کل مہجری ومن فتن یخشى علی الدین شرها ومن محن کانت کصخر مسخری۔ یعنی حضرت ابو بکر اپنے رب کے حضور صاحب مرتبہ اور امین و زاہد تھے۔ آپ نے ہر ایک بیہودہ گو سے دین حق کو نجات دلائی اور ان فتنوں سے بھی جن کے شر سے دین کو خوف تھا، اور ایسے مصائب سے بھی جو پتھر کی طرح ریزہ ریزہ کر دینے والے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔